السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر. والفجر وليال عشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں. نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج الحمدللہ ذی الحج دی یکم تاریخ ہو چکی ہے. ذی الحج دا مہینہ بڑا ہی برکت والا اور سعادت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان پہلیاں 10 راتاں عشرہ ذی الحج دی قسم کھا کے
قرآن دے اندر انہاں دی فضیلت نو بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے والفجر، قسم ہے مینوں فجر دی، ولیال عشر، اور قسم ہے انہاں 10 راتاں دی، یعنی عشرہ ذی الحج دیاں پہلیاں 10 راتاں۔ اللہ پاک فرماندے نے یہ راتاں بڑیاں ہی برکت والیاں سعادت والیاں نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الدنیا، دنیا کے اندر سب تو زیادہ فضیلت والے دن ایام العشر، 10 دن نے، یعنی عشرہ ذی الحجہ، یعنی عشرہ ذی الحج دے پہلے 10 دن بڑے ہی فضیلت والے نے۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا، پوچھا گیا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل غفر وجہہ فی التراب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 10 دن ذی الحج دے پہلے اتنے فضیلت والے نے، اگر کوئی بندہ میدان جہاد دے اندر 10 دن اپنے چہرے نو خاک آلود کر دے، یعنی کفار دے مد مقابل 10 دن لڑائی کر دے، اس کو بھی زیادہ فضیلت والے عشرہ ذی الحج دے 10 دن نے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں 10 دنوں دے اندر دین اسلام دیاں جڑیاں مین عبادات نے، مین ارکان نے، سارے انہاں 10 ایام دے اندر اللہ رب العالمین نے مکمل فرمائے۔ کلمہ توحید تو بعد انہاں 10 دنوں دے اندر جڑے محبوب عمل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں 10 دنوں دے اندر سب تو جڑا فضیلت والا عمل ہے وہ حج دا عمل ہے، جڑا عشرہ ذی الحج دے اندر کیتا جاندا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ ایک عمرے تو دوسرے عمرے تک درمیانی فاصلہ انسان ایک عمرہ کرے، پھر کچھ وقت تو بعد دوسرا عمرہ کرے، اس لیے درمیان سارے گناہاں نو اللہ رب العالمین معاف فرما دیندے نے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جڑا بندہ حج کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے اس دی جزا جنت رکھ دیتی ہے۔ علامہ ابن حجر صحیح بخاری دی تشریح شرح لکھدیاں ہویا بیان فرماندے نے فتح الباری دے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہم اللہ نے اس عبارت میں ذکر فرمایا کہ عشرہ ذی الحج اس دی فضیلت دا سبب اس بات تو پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحج دے اندر ساریاں عبادات جمع ہو جاندیاں نے، یعنی نماز، روزہ، صدقہ اور حج، اس تو علاوہ دیگر عبادات جڑیاں نے اس عشرے دے اندر جمع ہو جاندیاں نے۔ اور علماء کرام ائمہ احادیث اور اسلاف دی بات کو ذکر کردیا ہویا تحریر فرماندے نے کہ اسلاف کبار علماء کرام 3 عشریاں دی بہت زیادہ قدر کریا کر دے۔ پہلا رمضان دا آخری عشرہ جس دے اندر 5 تاک راتاں نو پا کے 1000 سال تو زیادہ راتاں دی عبادت دا ثواب عطا کر دیتا جاندا ہے۔ اور دوسرا عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج دے پہلے 10 دن جس دے اندر اللہ رب العالمین ہر نیکی دے اجر نو دگنا فرما دیندے نے۔ اور تیسرا
محرم دا پہلا عشرہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے اگر عاشوراء دا روزہ رکھے تے پچھلے ایک سال دے گناہاں نوں معاف کر دیتا جاندا ہے۔ عشرہ ذی الحج دی عبادات دے اندروں سب تو پہلے اس عشرے دے اندر حج دی عبادت کیتی جاندی ہے، جڑا فرضی حج ہے وہ عشرہ ذی الحج دے اندر یوم عرفہ دے دن 9 ذی الحج نوں حج دا خطبہ دیتا جاندا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اس دن دے روزے رکھن دے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کتاب الصیام دے اندر امام ابو داؤد نے اس حدیث نو نقل فرمایا۔ امام ابو داؤد فرما دینے آقا علیہ السلام دی ازواج مطہرات بیان فرما دیا نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل شہر۔ آقا علیہ السلام دے عمل دے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج بیان فرما دیا نے، امہات المومنین بیان فرما دینے آقا علیہ السلام عشرہ ذی الحج یعنی ذی الحج دے پہلے 9 دنوں دے مسلسل روزے رکھیا کر دے، اور پھر یوم عاشوراء اور یوم عاشوراء دا روزہ رکھیا کر دے۔ اسی طرح علیہ السلام و 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے دے اندر 3 دنوں دے روزے محبوب پیغمبر رکھیا کر دے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، صحیح بخاری اور مسلم دے اندر روایت نہ کرے، فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، جیڑا بندہ ایک دن دا نفلی روزہ رکھ دائے، ایک دن دا جیڑا بندہ نفلی روزہ رکھ دائے، آقا علیہ السلام فرما دینے، باعد اللہ بذالک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ اللہ پاک ایک دن دا روزہ رکھن دی وجہ تو اس دے چہرے نو 70 سال دی مسافت عطا فرما دینے۔ ایک دن دا انسان نفلی روزہ رکھے، اللہ پاک 70 سال دی جہنم تو مسافت عطا فرما دیندے نے۔ جتنا انسان 70 سال دے اندر یعنی اپنی زندگی دے اندر جتنا انسان سفر کر دے، اتنی دوری اللہ پاک جہنم دی اگ تو عطا فرما دیندے نے۔ اور دوسرے نمبر تے اس عشرہ دے اندر نماز دی فضیلت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے تے عام دنوں دے اندر نماز پڑھنا ہر مسلمان تے فرض لازم اور ضروری ہے، نماز کسی حالت کے اندر معاف نہیں۔ محبوب پیغمبر نے اتھوں تک فرمایا کہ جڑے نماز نہیں پڑھ دے، اگر نماز دا وقت ہو جائے اپنے گھراں دے اندروں نہ نکلن، میں انہاں دے گھراں دے اندر اگ لگا دیاں گا۔ اور انہاں دنوں دے اندر نماز فرض تو علاوہ نوافل کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عشرہ دے اندر اللہ پاک ہر نیکی دے اجر نو دگنا فرما دیندے نے۔ اور اسی طرح انہاں دنوں دے اندر ذکر دی فضیلت، خصوصاً تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جدوں ذی الحج دا چاند نظر آ جائے، یکم ذی الحج تو لے کے 13 ذی الحج دی عصر دی نماز تک تکبیرات کو پڑھنا مسنون اور لازم ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ جس وقت ذی الحج دا چاند نظر آ جائے کہ تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے،
فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتمہید۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 10 ایام اللہ دے نزدیک بڑے ہی محبوب ایام نے، انہاں دے مقابلے دے اندر کائنات دے اندر کوئی فضیلت والے عمل نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے فیہن من التحلیل والتکبیر والتمہید۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے انہاں دناں دے اندر کثرت دے نال لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ انہاں ایام دے اندر کثرت دے نال پڑھیا کرو، اور تکبیرات ہر نماز تو علاوہ جدوں موقع ملے انہاں 13 ایام دے اندر مسلسل تکبیرات کو پڑھ دے رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس بات دا حکم دے دیتا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر تکبیرات کو پڑھ گئے اللہ پاک اس دیاں ساریاں مراداں نو پورا فرما دیندے، اور تکبیرات پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک جنت دے اندر شجرکاری فرما دیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ آقا علیہ السلام معراج دی رات جدو آسمان تے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، محبوب پیغمبر فرماندے نے لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام واخبرهم ان الجنت طیبۃ تربته عذبته الماء وانها قیعان غراسها۔ آقا علیہ السلام دی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جس وقت اپنی امت کے کول جایا جے سب تو پہلے میرا سلام عرض کریا جے، اور پھر اپنی امت دے لوگاں نوں یہ بات دس دیا جے کہ جنت بڑی ہی خوبصورت ہے، جنت ایک چٹیل میدان دی طرح ہے، اس دا پانی بڑا عمدہ ہے، اگر اس دے اندر تسی شجرکاری چاہندے ہو، اپنے جنت دے باغات نو سرسبز اور شاداب دیکھنا چاہندے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پھر انہاں کلمات نو کثرت دے نال پڑھیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جدو بندہ ایک کلمات پڑھ دے اللہ پاک ساڈے نام دا جنت دا جڑا باغ ہے اس دے اندر شجرکاری فرما دیندے۔ یعنی جتنے اسی تکبیرات نو زیادہ پڑھاں گے، اللہ دی تمہیدات نو زیادہ پڑھاں گے، جتنا اللہ دا ذکر زیادہ کریں گے اتنا ہی جنت دا باغ ساڈا سرسبز اور شاداب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑیاں انہاں 10 دنوں دے اندر تکبیرات پڑھیاں جاندیاں نے یہ قیامت والے دن جہنم دی اگ تو ڈال بن جاندیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا جنتکم، اپنی ڈال لے لو یعنی اپنی زرہ پہن لو۔ آقا علیہ السلام دے کولوں پوچھیا اللہ دے پیغمبر نہ جنگ دا معاملہ ہے نہ اسی میدان قتال دے اندر موجود ہے، سانو زرہ دی کیوں ضرورت ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ عشرہ ذی الحج دے اندر تکبیرات دا خیال کر دے، یکم ذی الحج تو لے کے 13 ذی الحج دی عصر دی نماز تک تکبیرات دا خیال کر دے، قیامت والے دن یہ تکبیرات انہاں دے جہنم دے مقابلے دے اندر ڈال بن جان گیاں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبیرات انہاں دا اتنا اجر و ثواب ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک تے جہنم تو ڈال بن جان گیاں اور دوسری نمبر تے جنت دے اندر جان دا سبب بن جان گیاں۔ اور اسی طرح انہاں ایام دے اندر صدقہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ
اشرا ذی الحج دے اندر صدقہ کردا ہے اے بھی قیامت والے دن جہنم دی اگ تو ڈال بن جاندا ہے۔ اشرا ذی الحج دے اندر جس طرح اللہ رب العالمین نیکیاں دے اجر نو ڈبل کر دیندے نے، اسی طرح گناہ دا سزا نو بھی اللہ پاک اس اشرے دے اندر ڈبل کر دیندے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ سال دے مہینے دی تعداد 12 ہے، انہاں دے اندر 4 مہینے حرمت والے نے۔ حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال دے مہینیاں دی تعداد 12 اور انہاں دے اندر 4 مہینے حرمت والے اور 3 مہینے مسلسل آندے نے اور 1 مہینہ علیحدہ آندا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دی تفصیل اس انداز دے نال بیان فرمائی۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے پہلے نمبر تے ذی القعدہ مہینہ جڑا پچھلا مہینہ گزر چکیا ہے، اور دوسرا مہینہ ذی الحج دا مہینہ جس دی آج 1 تاریخ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم دا مہینہ جڑا اگے آن والا ہے۔ ثلاثۃ متوالیات 3 مہینے مسلسل آندے نے، اور چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ ہے۔ انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی جھگڑا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جس وقت سوال کیتا گیا، اے اللہ دے پیغمبر حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے؟ محبوب پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں جس وقت انہاں حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی جھگڑے دے متعلق سوال کیتا گیا کہ اللہ پاک نے فرما دیتا قل قتال فیہ کبیر، انہاں مہینے دے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے قربانی دے حوالے دے نال چند چیزاں نو بیان کرنا چاہنا، چند مسائل نو ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر محبوب پیغمبر نو حکم دیتا، اے میرے محبوب پیغمبر اس بات دا اعلان کر دیو، قل کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین اے جہانہ دے رب واسطے۔ اس اشرا ذی الحج دے اندر ایک بہت بڑا عمل جس دے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم دی سنت ہے، یعنی قربانی دا عمل 10 ذی الحج نو یوم النحر عید الاضحیٰ دے دن مسلمان اپنے حلال مال دے اندروں جانور خرید کے اللہ دے راستے دے اندر قربان کر دینے۔ اور اس قربانی دا فلسفہ، یہ قربانی کس طرح شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت کس طرح ہے، مختصر اس تے روشنی ڈالنا چاہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی ازمائش اور امتحانات دے اندر گزری، چلدیاں 80 سال دی عمر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا فرمائی، اے ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ 80 سال گزر گئے، کسی دے در تے نہیں گئے، 80-85 سال دی عمر دے اندر اللہ دے کولو دعا بھی کر دینے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ پاک فرما دے نے فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تاڑی دعا نو قبول کر لیا، تانو بڑا ہی بردباد اور نیک بیٹا عطا کرانگے۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل دی شکل دے اندر نیک بیٹا عطا فرما دیتا، اور اے بیٹا
80-85 سال دی عمر دے اندر عطا کیتا، جس وقت چلن پھرن دے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک رات خواب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 80-85 سال دی عمر دے اندر بیٹا عطا فرمایا۔ بچپن دے اندر اللہ پاک نے اپنے تو اس بیٹے اور بیوی نو علیحدہ کرم دا حکم دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ نو اور بیٹے اسماعیل نو چٹیل میدان وادی غیر ذی زرع دے اندر، جس جگہ پہ آج بیت اللہ موجود ہے، اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بیٹے نو چھڑ کے چلے گئے۔ جس وقت حضرت ہاجرہ نے پوچھا کی وجہ سانو بیابان وادی دے اندر چھڑ کے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نظر اور اپنے ہاتھ نو آسمان دی طرف اٹھایا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیاں اور حضرت ہاجرہ فرمان لگیاں، اے ابراہیم اگر اللہ دے حکم دے نال چھڑ کے جا رہے ہو، اللہ پاک کدی سانو ضائع نہیں کرن گے۔ جس وقت بیٹا چلن پھرن دے قابل ہو گیا، رات خواب دے اندر دیکھیا بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں، اسی رات دیکھیا پھر ہی خواب آیا کہ بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں، اور پھر تیسری رات پھر خواب آیا کہ بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنے اس خواب نو دیکھیا، کہنے لگیا میرے بیٹے میں رات خواب کے اندر دیکھیا کہ تیری گردن تے چھری چلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بات سن کے حضرت اسماعیل فرمان لگے، اے ابا جی تانو جڑا خواب آیا ہے، جڑا اللہ دا حکم آیا ہے، اینو سچ کر دکھاؤ، انشاءاللہ منو تسی فرما بردار پاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج نو اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلانا چاہیے، لیکن اللہ نو امتحان منظور سی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش کرنی سی کہ اتنی عمر دے اندر بیٹا عطا فرمایا، پھر بیٹے نو اپنے کو علیحدہ کر دیتا، چلن پھرن دے قابل ہویا کہ اس دی گردن تے چھری چلان دا حکم دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی، لیکن اللہ نو منظور نہ سی۔ اللہ رب العالمین نے آسمانہ تو آواز لگائی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تسی اپنے خواب نو سچ کر دکھایا۔ اور جنت دے اندروں دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا گیا، اس دمبے دی قربانی کیتی گئی، اور اس قربانی دے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ اور قربانی کرنا کیا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے؟ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو سوال کیتا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، ضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیتی ہے اور مسلمانہ نے قربانی کیتی ہے۔ اس سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیتا، کیا قربانی واجب ہے یا فرض ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے، اتفعل ضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، حضرت عبداللہ بن عمر فرمان لگے کیا میری بات دی سمجھ نہیں لگ دے کہ رسول اللہ نے قربانی کی تھی اور مسلمانہ نے قربانی کی تھی۔ رسول اللہ نے 2 دمبے ذبح کیتے، ایک اپنی طرفوں اور ایک اپنی امت دی طرفوں۔ صاحب استطاعت تے قربانی فرض ہے، لیکن جڑا بندہ صاحب استطاعت نہیں اس بندے تے قربانی فرض نہیں، لیکن صاحب استطاعت بندہ کون ہے؟ کس بندے تے قربانی فرض ہو سکتی ہے؟ اکثر لوگ اس سوال کر دینے کہ قربانی کس بندے تے فرض ہے، کس بندے دے کول
کتنا مال ہوئے کہ اس سے قربانی لازم ہے۔ اس کا بڑا آسان جہا طریقہ ہے، اس وقت اگر اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ڈالیا جائے تقریباً زیادہ تو زیادہ 25-30 ہزار تک فی کس حصہ بڑھے گا بہت بڑے جانور کا، ورنہ 18-20 ہزار تو انسان قربانی کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ میں بالکل آسان جہا تجزیہ اس بات پہ کریا کرنا کہ اگر ساڈے گھر دے اندر 5 افراد موجود نے، مثال دے طور پہ ہر بیٹے دے کول انڈرائیڈ موبائل ٹچ فون ہے اور جس ایک موبائل فون کی کم از کم قیمت 20,000 تو اوپر ہے، اگر ساڈے کول 1 لاکھ دے قریب موبائل موجود نے ساڈے گھر دے اندر یا 20,000 دا موبائل اسی بلا ضرورت رکھ سکنے ہیں تو پھر ساڈے تے قربانی بھی فرض ہے۔ بالکل آسان جہا تجزیہ۔ اگر انسان فضول خرچی کرتا رہے، بے ضرورت چیزاں رکھے اور کہے کہ میرے کو استطاعت نہیں، تو اس طرح قربانی تے بندہ بچ نہیں سکتا۔ ہر اس بندے تے قربانی صاحب استطاعت تے فرض اور لازم ہے، جس بندے دے کول استطاعت نہیں اس تے قربانی فرض نہیں۔ ہن دوسری بات کہ قربانی دا جانور کس طرح دا ہونا چاہیے اور قربانی کیڑے کیڑے جانور دی کیتی جا سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الحج دے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح الفاظ دے اندر اس بات کا فیصلہ فرما دیتا۔ اللہ پاک فرما دینے والی کل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ رب العالمین فرما دینے بہیمۃ الانعام دی قربانی کرنا جائز ہے۔ بہیمۃ الانعام دے اندر کیڑے کیڑے جانور آندے نے؟ امام نووی رحمہ اللہ انہاں نے صحیح مسلم دی شرح دے اندر بہیمۃ الانعام دی تفسیر دے اندر 4 قسم دے جانوراں دا ذکر فرمایا۔ بہت اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کنہ جانوراں دی کیتی جا سکتی ہے۔ بہیمۃ الانعام اور بہیمۃ الانعام کیڑے کیڑے نے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام دے اندر 8 قسم دے جانور آندے نے، 4 جنس اور 8 قسمہ ہو جاندیاں نے، یعنی اونٹ نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، اسی طرح گائے نر اور مادہ، اسی طرح بیڑ نر اور مادہ، اور اسی طرح بکرا نر اور مادہ۔ ان 4 قسم دے جانور دی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس تو علاوہ کہ جتنا مرضی قیمتی جانور ہوئے اس جانور دی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اس جگہ دے ایک نقطے نو ذکر کرنا چاہنا، کٹے دی قربانی دے حوالے دے نال ہر سال اس بات تے اختلاف ہو جاندہ ہے کہ کیا کٹے دی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ علماء کرام نے کٹے دی قربانی نو اس وقت جائز قرار دے دیتا جس وقت بہیمۃ الانعام دے اندروں کوئی جانور نہ ملے۔ بہیمۃ الانعام 4 قسم دے جانور، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، پیڑ نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، ان 4 قسم جانوراں چو اگر کوئی جانور میسر نہ آوے اس وقت کٹے دی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث دے اندر کٹے دی قربانی دا کوئی جواز موجود نہیں۔ صرف انڈیا دے اندر کیونکہ گائے نو ذبح کرنا اس جگہ تے منع ہے، اوتھے علماء کرام نے کٹے دی قربانی نو جائز کیا۔ ساڈے ملک پاکستان دے اندر یہ 4 چیزاں ملدیاں نے اور وافر مقدار دے اندر ملدیاں نے، اس وقت اس واسطے پاکستان دے اندر کٹے دی قربانی کرنا جائز نہیں۔ اس وقت جائز ہے جس وقت بہیمۃ الانعام دے اندروں کوئی جانور نہ ملے۔ اور دوسرے نمبر تے قربانی دا جانور کس طرح دا ہونا چاہیے، اس دی عمر کنی ہونی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا، کوئی ایسا جانور ذبح نہ کیتا جائے مگر صرف دوندا جانور قربانی تے کیتا جائے۔ اور اس جگہ تے بھی علماء کرام دا ایک بات تے اختلاف ہے کہ کیا دمبا یا پیڑ 1 سال دی قربانی واسطے کیتی جا سکتی ہے یا نہیں۔
اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں دمبا یا پیڑ اس وقت ایک سال دی قربانی تے لگ سکتی ہے جس وقت دوندا جانور مارکیٹ دے اندر موجود نہ ہوئے. اجازت ہے لیکن اس وقت جس وقت دوندا جانور دوندی پیڑ دوندا دمبا مارکیٹ دے اندر نہ لبدا ہوئے, اور میرے خیال نہ ایسا کوئی معاملہ نہیں, دوندا جانور مارکیٹ دے اندر مل جاندہ ہے. اگر نہ ملے تو اس وقت ایک سال دا دمبا یا پیڑ قربانی تے لگ سکتا ہے. اور کیڑے جانور نے جنہ دی قربانی جائز نہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے, سنن ابو داؤد دے اندر اور جامع ترمذی دے اندر روایت نقل ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اربع لا تجود فی الاضحیٰ, 4 قسم دے جانور ایسے نے جنہ دی قربانی کرنا جائز نہیں. بہیمۃ الانعام دے اندروں 4 قسم دے جانور ایسے نے جنہ دی قربانی کرنا جائز نہیں. پہلے نمبر تے العوراء بین عورہا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا اکھ تو پہنگا ہوئے, ایک اکھ ضائع ہوئی ہوئے یا اس دی اکھ ٹھیک نہ ہوئے اور واضح نظر آ رہا ہوئے, اس جانور دی قربانی جائز نہیں. دوسرے نمبر تے والمریضۃ بین مرضھا, جانور بیمار ہوئے اور اس دی بیماری واضح ہو جائے, یعنی انہوں بخار ہوئے یا کوئی اس طرح دی بیماری جیڑی اس تے واضح ہو جائے, اس دی قربانی جائز نہیں. تیسرے نمبر تے والعرجاء, لنگڑا جانور جس دا لنگڑا پن ظاہر ہوئے, ایسے جانور دی بھی قربانی جائز نہیں. والکثیر اللاتی لا تنقیو, چوتھے نمبر تے او جانور جڑا ہڈیاں دا تانچہ ہوئے, بے شک دی اکھاں ٹھیک ہون, لنگڑا نہ ہوئے اور بیمار نہ ہوئے لیکن کمزور ہوئے, ایسے جانور دی بھی قربانی جائز نہیں. اور عموماً ایک سوال کیتا جاندہ ہے سنگ ٹوٹے والا جانور یا کان کٹے والا جانور, پیدائشی کان کٹیا ہوئے, کان تے نشان ہوئے, یا بعد دے اندر کان کٹیا جائے یا سنگ ٹوٹ جائے, ایسے جانور دی بھی قربانی جائز نہیں, کیونکہ جانور عیب دار ہو جاندہ ہے. قربانی بہترین خوبصورت دوندا تندرست جانور دی قربانی جائز ہے. اور قربانی دے اندر کتنے حصے ایک جانور دے اندر ڈالے جاندے نے؟ پیڑ اور بکری دے اندر ایک حصہ, جبکہ گائے دے اندر 7 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایک حدیث دے اندر اونٹ دے اندر 10 حصوں دا ذکر ملتا ہے, اور بالکل یہ صحیح حدیث ہے جس دے اندر اونٹ دے اندر 10 حصوں دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. جامع ترمذی دے اندر روایت نقل ہے اور سنن ابو داؤد دے اندر روایت نقل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس جامع ترمذی دے اندر روایت نقل ہے, فرماندے نے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشرکتنا فی البقرۃ 7, گائے دے اندر 7 حصے, وفی البعیر 10, اور اونٹ دے اندر 10 حصے. اور اسی طرح سنن ابو داؤد کے اندر جڑی روایت نقل ہے, اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7, اونٹ دے اندر اور گائے دے اندر 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اونٹ دی قربانی دے اندر 10 لوگاں دا شامل ہونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل تو ثابت ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہاں گا کہ کیا قربانی دے اندر اگر اسی بڑا جانور اونٹ یا گائے ذبح کرنے ہاں, کیا اس طرح جائز ہے کہ اس دے اندر ایک حصہ قربانی دا رکھ لیے, باقی اپنے بچیاں دے عقیقے کر لے جائیں؟ کیا اس طرح جائز ہے؟ بالکل اس طرح جائز نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے دا وقت بچے دی پیدائش کو 7واں دن بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے دی پیدائش تو 7ویں دن جڑے مسنون عمل نے, جڑے کرن والے عمل نے, بچے دا نام رکھیا جائے, بچے دے بال کٹوائے جان اور انہاں بالاں دے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیتا جائے, بچے دے ختنے کیتے جان اور عقیقہ کیتا جائے. یہ 7ویں دن مسنون نے. اس تو علاوہ کوئی بھی اگر کوئی جانور ذبح کردا ہے عقیقے دے نال, وہ عقیقہ نہیں, وہ عام صدقہ ہوئے گا. اور قربانی دے معاملے دے اندر
صرف قربانی دا جڑا جانور ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 حصیاں دا ذکر فرمایا، جبکہ بچے دے حقیقیاں واسطے بچی واسطے 1 جان اور بچے واسطے 2 جاناں دا حکم دیتا۔ چاہے تسی بکرا کر لو، دمبا کر لو، ہرن کر لو، کوئی بڑا جانور کر لو، اس دے اندر بہیمۃ الانعام دی شرط موجود نہیں۔ بچے دے عقیقے دے اندر بہیمۃ الانعام دی شرط موجود نہیں، بچے دے عقیقے دے اندر دوندا جانور ہون دی شرط موجود نہیں، البتہ تندرست اور صحت مند جانور ہوئے۔ اس دے اندر یہ 4 چیزاں جنیاں قربانی دے جانور دے اندر دیکھنیاں لازم نے، وہ عقیقے دے جانور دے اندر دیکھنیاں ضروری نہیں۔ اس واسطے عقیقے دا حکم علیحدہ ہے، عقیقے دا بچے واسطے 2 جانا اور بچی واسطے 1 جان۔ چاہے تسی اونٹ ذبح کر لو، بچی طرفوں 1 ہوئے گا، اگر بچے دی طرفوں کرنا ہے تو 2 اونٹاں دا عقیقہ ہوئے گا۔ اگر گائے دا کرنا ہے اسی طرح، اگر بیڑ بکرا ہرن کسے جانور دا کرنا ہے حلال جانور دا عقیقہ کیتا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بچے واسطے 1، بچی واسطے 1 اور بچے واسطے 2 جانا دا حکم ہے۔ جڑا 1 جانور دے اندر 7 حصیاں دا اکٹھے ہونا یہ صرف قربانی واسطے خاص ہے۔ اس کو علاوہ اگر کسی بندے دے ذہن دے اندر قربانی دے جانور دے حوالے دے نال کوئی مزید سوال ہوئے تے نماز جمعہ تو بعد پوچھ سکتا ہے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمان۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔